اس قسم کی زندگی نے ان کو چنا۔ اس کی بہت سی پیچیدگیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ زیادہ دن آ جا نہیں سکتے تھے۔ اندرون لاہور کے سرکولر روڈ کے باسی ٹرکوں والا خاندان سے تعلق رکھنے والا امیر بالاج ٹیپو کو اگر اپنے ڈیرے کی چاردیواری سے نکل کر کہیں بھی باہر آنا جانا ہوتا تھا تو مسلح محافظوں کا ایک قافلہ گاڑیوں میں ان کے آگے پیچھے ہوتا تھا۔ زندگی کا یہ طرز انہوں نے اپنے والد کے قتل کے بعد اس وقت اپنایا جب صرف 17 یا 18 برس کی عمر میں انہیں خاندانی دشمنی کا بار اٹھانا پڑا۔ سن 2010 میں ان کے والد عارف امیر اور ٹیپو ٹرکاوالا کو دبئی سے واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ حال ہی میں امیر بالاج ٹیپو اپنے روایتی حفاظتی احسار کے ساتھ لاہور کے ایک پوش علاقے کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں اپنے ایک دوست کی شادی کی تقریب میں شریک۔ اسی تقریب میں ایک شخص فوٹوگرافر کے روپ میں موجود تھا جس نے اپنے لباس میں بندوق چھپا رکھی تھی۔ تو پولیس کے مطابق اس شخص نے تقریب کے دوران کئی مرتبہ بالاج کے قریب جانے کی کوشش کی، تاہم ان کے محافظوں نے اس کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ تاہم ایک موقع پر فوٹوگرافر کا روپ دھارے اس شخص کو بالاج کے قریب پہنچنے کا موقع مل گیا۔ اس نے لباس میں چھپائی بندوق نکالی اور بالاج پر فائرنگ کر دی۔ بالاج کے محافظوں نے جوابی فائرنگ کی جس سے حملہ آور موقع پر ہلاک ہو گیا، لیکن اس سے قبل اس کی چلائی ہوئی لگ بھگ 4 گولیاں بالاج کے جسم میں پیوست ہو چکی تھیں۔ ان کو زخمی حالت میں لاہور کے جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کے بھائی امیر مصعب نے اپنے بھائی کے قتل کا الزام خواجہ طارق عرف تیفی بٹ اور خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ پر عائد کیا ہے۔ انہوں نے پولیس کو دی گئی رپورٹ میں فائرنگ کے واقعے کے حالات قدرے مختلف بتائے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے بھائی پر 3 سے 4 نامعلوم افراد نے گولیاں چلائیں۔ گولیاں چلانے سے پہلے انہوں نے للکار کر کہا کہ تمہیں تیفی بٹ اور گوگی بٹ سے دشمنی کا مزہ چکھاتے ہیں۔ پولیس ان دونوں کی تلاش میں ہے۔ بالاج پر حملہ کرنے والے شوٹر کے بارے میں پولیس کا کہنا ہے کہ وہ تیفی بٹ کا ملازم تھا۔ لیکن گوگی بٹ اور تیفی بٹ ہیں کون اور ان کی ٹرکاوالا خاندان سے کیا دشمنی ہے؟ کیا یہی دشمنی امیر بالاج ٹیپو کی موت کا سبب بنی؟ لاہور سے تعلق رکھنے والے صحافی اور تجزیہ نگار ماجد نظامی بتاتے ہیں کہ ٹرکاوالا کے نام سے مشہور خاندان بنیادی طور پر کشمیری ہیں اور ان میں کئی نامی گرامی پہلوان گزرے ہیں۔ یہ لاہور کے شاہ عالم گیٹ کے باہر کے علاقے جسے عرف عام میں شاہ عالمی کہا جاتا ہے وہاں آباد ہیں۔ ان کا گڈس ٹرانسپورٹ کا بھی ایک وسیع کاروبار ہے اور یہیں سے غالباً ان کے ناموں کے ساتھ ٹرکاوالا کا اضافہ ہوا۔ ماجد نظامی کہتے ہیں کہ امیر بالاج ٹیپو کے دادا بلا ٹرکاوالا کی شادی جس خاندان میں ہوئی ان میں پاکستان کے نامی گرامی پہلوان نبی بخش گزرے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ٹیپو ٹرکاوالا کے 2 ماموں بھی مشہور پہلوان ہیں جن کا نام خالد محمود اور بھائی پہلوان اور سلطان پہلوان۔ یہ دونوں اپنے اکھاڑے بھی چلاتے ہیں۔ ان میں سے سلطان پہلوان نے خود کو مذہبی سرگرمیوں تک محدود کر لیا ہے جبکہ بھائی پہلوان اب بھی کاروبار دیکھتے ہیں۔ بھائی پہلوان کا اکھاڑا اب بھی موجود ہے اور چلتا ہے۔ پہلوانوں کے اس خاندان کا نام گڈس ٹرانسپورٹ کے ساتھ جڑا ہے جس میں ان کے درجنوں کی تعداد میں ٹرک پاکستان کے طول و عرض میں چلتے ہیں اور گڈس ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا پہلوانی اور ٹرکوں سے انڈر ورلڈ کا رخ کیسے ہوا؟ لاہور کی شاہ عالم یا شالمی مارکیٹ میں بھی اس خاندان کا بڑا اثر و رسوخ ہے۔ یہیں قریب ہی بلا ٹرکاوالا کا ڈیرا بھی ہوا کرتا تھا جو نسلوں میں آگے چلتا چلتا آج بھی موجود ہے۔ صحافی ماجد نظامی کے مطابق بلا ٹرکاوالا کی آشنائی اس دور کے اندرون لاہور کے انڈر ورلڈ سے اس وقت ہوئی جب ان کے ڈیرے پر اشتہاری پناہ لیتے تھے اور پھر ان اشتہاریوں کو وہ اپنے کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن زیادہ تر یہ کام معمولی نوعیت کے جرائم تھے جن میں بیشتر دکانوں پر قبضہ کرنے جیسے معاملات ہوتے تھے یا پھر بدماشی اور لڑائی جھگڑے وغیرہ کے واقعات ہوتے تھے۔ تاہم بڑھتے ہوئے یہ کام یہاں تک پہنچا کہ ان کے آدمیوں کے ہاتھوں ایک قتل ہو گیا۔
اس واقعے میں بلا ٹرکاں والا کے جوان بیٹے ٹیپو ٹرکاں والا کا نام آ رہا تھا۔ اس قتل اور اس سے جڑے بعد کے واقعات نے ٹرکاں والا خاندان کے لیے زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا، لیکن اس کے حقائق کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ صحافی ماجد نظامی کے مطابق یہ قتل کا واقعہ تھا اور اس کے مقدمے میں بلا ٹرکاں والا کے بیٹے عارف امیر اور ٹیپو ٹرکاں والا کا نام آ رہا تھا۔ بلا ٹرکاں والا کے دو بااعتماد ملازم تھے جن کا نام حنیف بابا اور شفیق بابا بتائے جاتے ہیں۔ بلا ٹرکاں والا نے قتل کے مقدمے میں سے اپنے بیٹے کا نام نکلوا کر حنیف کا نام دے دیا، اس وعدے پر کہ وہ بعد میں اس کو رہا کروا لیں گے، لیکن حنیف سزا پا کر جیل چلا گیا۔ جنگ اور جیو گروپ سے منسلک لاہور کے صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ایک خاتون سے زیادتی کا واقعہ تھا، جس میں بلا ٹرکاں والا کے بیٹے کا نام آ رہا تھا اور مقدمے میں اس کو نکلوا کر حنیف کا نام ڈلوایا گیا۔ اس کو 7 سال کی سزا ہوئی اور وہ جیل چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب سزا پوری کر کے جیل سے واپس آیا تو اس نے اور شفیق بابا نے مل کر بلا ٹرکاں والے کو مارنے کا منصوبہ بنایا۔ انہیں اس بات کا غصہ تھا کہ بلا نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ان کو پھنسا دیا اور رہا بھی نہیں کروایا۔ صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ حنیف بابا اور شفیق بابا کا باپ عید محمد بلا ٹرکاں والا کا پرانا ملازم اور ساتھی تھا، جس کے ریٹائر ہونے پر یہ دونوں بھائی اس کی جگہ اس کے پاس ملازم ہوئے تھے اور ان کے گن مین ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے پہلے بلا کو مارنے کی 1-2 کوششیں کی جو ناکام ہو گئیں اور بالآخر ایک دن اس کے ڈیرے پر ہی وہ اس کو مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ بلا کا قتل کر کے وہ دونوں فرار ہو گئے۔ ٹرکاں والا خاندان کے لیے اندرون لاہور کے مبینہ انڈر ورلڈ کے چند بڑے کرداروں سے دشمنی کی بنیاد بلا ٹرکاں والا کے اسی قتل کے بعد پڑی۔ بلا کے قاتلوں حنیف اور شفیق نے بلا کو قتل کرنے کے بعد لاہور کے علاقے گوال منڈی کے کاروباری تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے پاس جا کر پناہ لے لی۔ صحافی ماجد نظامی کہتے ہیں کہ خواجہ تعریف اور تیفی بٹ اور خواجہ عقیل اور گوگی بٹ اس زمانے میں اندرون لاہور کے انڈر ورلڈ کے بڑے نام تھے۔ وہ خود کو کاروباری کہلاتے تھے، جبکہ زیادہ تر ان کا تعلق زمینوں اور جائیدادوں پر قبضے اور بدماشی سے جوڑا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ دونوں بھی اپنے ڈیروں پر اشتہاریوں اور جرائم پیشہ افراد کو پناہ دیتے تھے اور پھر انہیں ہی اپنے کاموں کے لیے استعمال بھی کرتے تھے۔ صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ دونوں پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ دونوں پولیس کو زیادہ تر زمینوں پر ناجائز قبضوں اور بھتہ وغیرہ کے مقدمات میں مطلوب رہتے تھے۔ یہ اشتہاری مجرموں کو پناہ بھی دیتے تھے اور مجرم بھی ان کے لیے کام کرتے تھے۔ انڈر ورلڈ میں ان لڑائیوں میں بھی اشتہاریوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ صحافی ماجد نظامی کہتے ہیں کہ جب سن 1994 میں بلا ٹرکاں والا کو مارنے کے بعد حنیف اور شفیق نے ان کے پاس پناہ لی تو وہاں سے ٹیپو ٹرکاں والا کی ان سے خاندانی دشمنی کی بنیاد پڑی۔ ٹیپو اس معاملے میں ہوشیار تھا، وہ خود سامنے نہیں آیا، لیکن اس نے ان دونوں حنیف اور شفیق کو مروا دیا۔ ان دونوں گینگ کے لوگ پولیس کو ایک دوسرے کے خلاف مخبریاں بھی دیتے تھے۔ ماجد نظامی سمجھتے ہیں کہ ٹیپو ٹرکاں والا نے ملا کر پولیس کے مقابلے میں ان دونوں کو مروایا۔ صحافی میاں عابد کہتے ہیں کہ یہ ایک تاثر ضرور موجود ہے کہ پولیس مقابلے میں مارے جانے کے پیچھے ٹیپو ٹرکاں والا کا ہاتھ تھا۔ تاہم کیونکہ اس واقعے کو ایک پولیس مقابلہ قرار دیا گیا تھا تو کہا تو یہی جائے گا کہ ان کو پولیس نے مارا۔ اس کے بعد ٹیپو ٹرکاں والا پر کئی قاتلانہ حملے ہوئے جن میں وہ بچتے رہے۔ ان حملوں میں بھی مختلف اشتہاری اور کرائے کے شوٹر استعمال ہوتے تھے۔ تاہم تحقیقات کا تانا بانا تیفی اور گوگی بٹ کے گینگ سے جا ملتا ہے۔